السلام علیکم ڈیئر ناول ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ناول تیرے عشق میں کا سیزن 1 عاشقی اور سیزن 2 منشکم بائی کرنے کے لیے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر میسج کر لیں۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ مائی ناول وداؤٹ پرمیشن۔ ناول تیرے عشق میں قسط نمبر 1 از قلم اینی راجپوت۔ یہ ایک کہانی ہے اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنے عشق کو رخصت ہوتے دیکھنے والے شایان ازمیر شاہ کی، جس نے عشق و جنون کی آخری حدوں کو چھوتے غیر جانبدار رہتے اپنا سب کچھ گنوا دیا تھا، اور آخر میں اس کی محبت کا انعام اسے خوش کر گیا تھا۔ یہ کہانی ہے اکھڑ، بد لحاظ، مغرور، بے مروت، بے حس اور پتھر دل انسان شاہ زین برہان خان کی، جس کے چہرے کی خوبصورتی اس کے دل کے میل کو نہ مٹا سکی، جو طاقت کے نشے میں اندھا ہوئے اپنی ہی عزت کو روند بیٹھا تھا۔ یہ کہانی ہے ولی التمش خان کی، جس کی طبیعت کی شگفتگی کو زمانے کی تلخی نہ ختم کر سکی۔ وہ اپنوں کی خوشی کی خاطر کانٹوں پر چلتا رہا۔ یہ کہانی ہے جھوٹی انا، شان و شوکت اور خوبصورتی کے کمزور سے مینار امل برہان خان، جو دوسروں کی زندگی جہنم بناتے بناتے آخرکار خود ہی اس لگائی گئی آگ میں جھلس گئی تھی۔ یہ کہانی ہے زرتاشا برہان خان کی، جس کے دل کی سیاہی نے کئی زندگیاں برباد کر ڈالی تھی، جس کے انتقام کی آگ نے اس کی اپنی زندگی کو جلا دیا تھا۔ یہ کہانی ہے نیکی اور بدی کی سرحد پر کھڑی شنایا ازمیر شاہ کی، جو ضد اور طاقت کے نشے میں چور بالآخر اپنی محبت کو زبردستی حاصل تو کر چکی تھی، لیکن اسے پا کر بھی وہ بے سکون اور ادھوری تھی۔ یہ کہانی ہے مایوسی کے بھنور سے نکلتے وحدانیت کو پانے والی ایمان التمش خان کی، جسے لگنے والی ٹھوکروں نے اسے مضبوط بنا دیا تھا۔ یہ میری کہانی ہے، جس کے ہنستے مسکراتے لبوں کو تلخ رویوں نے چپ کروا دیا تھا، جو مخلص ہو کر بھی ہار گئی تھی، اور پھر اسی ہار کو اپنی طاقت بنائے وہ زندگی میں آگے بڑھنے۔ یہ کہانی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والی ہر اس لڑکی کی ہے، جس نے اپنی شادی شدہ زندگی اور شوہر کے حوالے سے ڈھیر سارے خواب دیکھے ہوتے۔ یہ کہانی ہے میری، آپ کی، ہم سب کی، جن کی زندگی میں کیا گیا ایک غلط فیصلہ انہیں بن پانی مچھلی کی طرح تڑپاتا ہے۔ یہ کہانی صرف کہانی نہیں، ہر لڑکی کے لیے ایک سبق ہے۔ دبئی کے ایک کلب کا منظر، 6 فٹ سے نکلتا قد، گہری بھوری آنکھیں، ماتھے پر بکھرے بے ترتیب بال، گھنی سیاہ داڑھی مونچھ، اور مونچھوں تلے انابی لبوں میں وہ سگریٹ دبائے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا، دنیا جہاں سے بیگانہ ان لمحوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ دل و دماغ ہر طرح کی فکر سے آزاد تھا، یوں جیسے ان لمحات میں صرف وہ اور اس کے دل عزیز سگریٹس ہوں۔ یار، تو جتنا ان رنگینیوں میں کھو گیا ہے،
مجھے نہیں لگتا تو واپس پاکستان جائے گا۔ اپنے جگری جاڑ کی آواز کو سن شاہ زین برہان خان جو کہ صوفے کی پشت پر سڑ گرائے اپنے ان حسین پلوں میں کھویا۔ سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا رہا تھا۔ اپنی گہری آنکھیں اٹھائے سنجیدہ ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا، اور پھر لبوں پر پورے اصرار سے مسکراہٹ سجائے وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اب بھی قدرے لاپرواہ انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کے مسکرانے پر اس کی دونوں گالوں پر ڈمپل واضح ہوئے تھے جو کہ اس کے مردانہ حسن کو مزید چار چاند لگا رہے تھے۔ ہاں، بلا شبہ وہ مردانہ خوبصورتی کا شاہکار تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک خوبصورت مرد تھا، مگر مرد میں وفا نہ ہو تو اس کی خوبصورتی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ ایسا ہی کچھ شاہ زین کے معاملے میں بھی تھا۔ وہ انتہا کا عیاش، خود مختار، لاپرواہ، بد لحاظ، بے حس اور بے مروت انسان تھا۔ کلبوں میں جانا، لڑکیوں سے دوستیاں کرنا اور حرام مشروب کو اپنے اندر انڈھیلنا، یہ سب اس کے لیے معمولی سی باتیں تھیں۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لے یار، میرا واقعی میں پاکستان جانے کو دل نہیں کرتا۔ شاہ زین نے اسامہ کے کندھے پر جبہت لگاتے خفگی سے جواب دیا تھا، جیسے اس وقت اس کا اسے یوں ڈسٹرب کرنا سخت ناگوار گزرا ہو، مگر یہاں اس پردیس میں وہ اس کا واحد دوست تھا، اس لیے وہ اس کی بات کو اگنور بھی نہیں کر پایا تھا۔ لیکن تیری فیملی کو ہر مہینے پیسے بھیج دیتا ہوں نا، ان کے لیے یہی کافی ہے۔ اور تو چھوڑ یہ سب باتیں، مجھے یہ نظارے انجوائے کرنے دے۔ کل صبح سے تو پھر وہی بورنگ کام کی روٹین شروع ہو جائے گی۔ شاہ زین نے کندھے اچکاتے لاپرواہی سے جواب دیا تھا، اور اب کی بار اسامہ اس کے لہجے کی بیزاری کو سمجھتے خاموش ہو گیا تھا۔ وہ پچھلے 4 سالوں سے شاہ زین برہان خان کے ساتھ تھا اور کافی حد تک اسے سمجھنے بھی لگا تھا۔ یہ لے، شاہ زین نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتے ڈبی سے دوسرا سگریٹ نکالے لبوں میں دبایا، اور پھر قریب ہی بیٹھے اسامہ کی جانب بھی بڑھایا تو اسامہ نے ہمیشہ کی طرح نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں، یہ میرا نہیں، صرف تیرا ہی کام ہے۔ اسامہ اسے لاکھ بار سمجھا چکا تھا کہ وہ اپنی ان تمام بری عادتوں کو چھوڑ دے، لیکن شاہ زین کے پلے اس کی کوئی بات نہیں پڑتی تھی۔ خیر، اب بھی اس نے انکار کیا تو شاہ زین نے کندھے اچکاتے سگریٹ سلگا لیا تھا، اور اب اس کی نظریں پھر سے ڈانس فلور پر کمر مٹکاتی اس رشین لڑکی کی طرف جا چکی تھی۔ وہ اسے گہری بے باک نظروں سے دیکھتے اپنے دل کو تسکین پہنچائے مسلسل سگریٹ کے مڑگولے بناتا ہوا میں چھوڑ رہا تھا۔ پاکستان میں وہ اپنے کندھے سے بیگ اتارتے صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی۔ آپی یہ آپی کہاں چلی گئی؟ امل برہان خان نے ایک گہرا سانس بھری
پھر لاؤنج میں یہاں وہاں نظریں گھمائے، زرتاشا خان کو ڈھونڈنا چاہا جو کہ وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ ایک تو جاب سے وہ تھکی ہاری آئی تھی اور اب کوئی اسے پانی پلانے والا بھی نہیں تھا۔ وہ سر جھٹکتے پہلے کچن کی جانب گئی تاکہ ٹھنڈا پانی پی سکے۔ امی ہوتی تو جاب سے واپسی پر گرم کھانا ملتا، پانی ملتا۔ خیر، امی سے یاد آیا پرسوں ان کی برسی ہے، ابھی آپ بھی کو یاد کرواتے، لیکن وہ ہے کہاں؟ ٹھنڈے پانی کا گلاس جیسے ہی امل خان کے حلق سے نیچے اترا، اس کے جیسے حواس بیدار ہوئے تھے۔ بے ساختہ ہی اپنی ماں ورشا برہان خان کی یاد آئی تو اس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی تھیں، لیکن اب یہ دکھ جیسے برسوں پرانا ہو چکا تھا، اس لیے وہ سر جھٹکتے فوراً ہی ایک بار پھر زرتاشا خان کو ڈھونڈنے لگی تاکہ اسے یاد کروا سکے کہ پرسوں ان کی امی کی برسی تھی، انہیں کچھ انتظامات کرنے تھے۔ دس سال پہلے ورشا برہان خان کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ ورشا کی موت کی خبر سب پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی، اور سب سے زیادہ برہان خان کی، جس کے کندھوں پر ان تینوں بچوں کی ذمہ داری بھی پڑ گئی تھی۔ ورشا کے جانے کے بعد سے برہان خان بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ کتنے ہی مہینے وہ بستر سے نہیں اٹھ پایا تھا۔ جب ازمیر شاہ اور طہور نے اسے سمجھاتے کچھ حوصلہ دیا کہ جو بھی تھا اسے اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے قبول کرتے، اپنے بچوں کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی۔ برہان خان کو خود کو سنبھالتے بہت دیر ہو گئی تھی، اور یوں وہ بچے جنہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا، منہ زور ہو گئے تھے۔ شاہ زین کالج کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ دوستیاں بڑھا چکا تھا۔ ساری رات گھر سے باہر رہنا اور سگریٹ نوشی کرنا اس کا معمول بن چکا تھا، جبکہ دوسری جانب زرتاشا خان اور امل خان بھی اپنی اپنی زندگی میں یوں مگن ہو گئی جیسے کوئی اور ان کے آس پاس موجود ہی نہیں۔ ازمیر شاہ کے مشورے پر ہی برہان خان نے 4 سال پہلے شاہ زین کی بری عادتوں کو چھڑوانے کے لیے اسے دبئی بھیجا تھا۔ اب پڑھائی کا تو اس کا بالکل ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ ورک ویزا پر وہاں کام کرنے کے لیے گیا تھا، اور اب کام کے ساتھ ساتھ عیاشیاں بھی زور شور سے کر رہا تھا۔ زرتاشا خان نے BA کے بعد گھر سنبھال لیا تھا، جبکہ امل خان وہ ایک ہاسپٹل میں نرس کی جاب کر رہی تھی۔ برہان خان کا زیادہ تر وقت مسجد میں ہی گزرتا تھا، اس کا جیسے دنیا داری سے دل ہی اٹھ گیا تھا۔ ورشا کے جانے کے بعد سے سب کی زندگیاں بکھر گئی تھیں، جن کا معمول پڑھانا بے حد مشکل تھا۔ جانیے 2 سال ہو گئے ہیں ہمیں بات کرتے ہوئے، آپ کب مجھ سے شادی کریں گے؟ امل خان جو کہ زرتاشا خان کے کمرے میں اس سے بات کرنے کے لیے داخل ہوئی تھی،
اس کے اس جملے کو سن وہ ٹھٹک کر وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ اس کی آپی کا کسی سے افیئر تھا، لیکن وہ کون تھا اور واقعی میں اس کی آپی سے شادی کرے گا بھی یا نہیں، یہ اسے نہیں معلوم تھا۔ آپی، امل خان نے جیسے ہی زرتاشا کو پکارا تو وہ جو موبائل کے اس پار موجود شخص سے ایک بار پھر سے ان دونوں کی شادی کے بارے میں بات کر رہی تھی، ہڑبڑا کر امل خان کی جانب دیکھا تھا، جو کہ حیران کن نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اپنی چھوٹی بہن کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال دیکھتے وہ سر جھٹکتے کال بند کر گئی تھی۔ ارے امل، تم کب آئی؟ زرتاشا خان نے یوں نارمل انداز میں اسے اپنے قریب آ کر بیٹھنے کو کہا جیسے بہت عام سی بات ہو۔ امل وہ سب میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا۔ نہیں آپی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ زرتاشا خان کی ہمیشہ کی طرح آج پھر بات بدل لینے پر امل نے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے قریب سے اٹھنے سے روکا تھا۔ ہاں وہ اس بارے میں اپنی آپی سے پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکی تھی، لیکن زرتاشا خان نے کبھی اس سے اس بارے میں کوئی خاص جواب نہیں دیا تھا۔ آج بھی وہی ہوا، جس پر وہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ آپی، وہ پرسوں امی کی برسی ہے۔ ہاں امل، مجھے یاد ہے، میں آج ہی شاہزین کو کال کروں گی تاکہ وہ کچھ پیسے بھجوا دے، تمہاری سیلری آنے میں تو ابھی کافی دن ہیں۔ زرتاشا خان نے امل کے سر پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا تھا، تو امل خان نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ شاہزین کبھی کبھار یا یوں کہا جائے مہینوں بعد گھر کال کرتا تھا تو غلط نہ ہوگا، لیکن جب کبھی امل یا زرتاشا کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ خود ہی شاہزین کو کال کر دیا کرتی تھی اور شاہزین وہ انہیں ان کے کہے کے مطابق پیسے بھجوا دیتا تھا۔ آپی، میں بھی یہی کہنے والی تھی، بلکہ میں ابھی بھائی کو کال کرتی ہوں۔ امل خان نے اپنے ہاتھ میں موجود موبائل کو انلاک کرتے بھائی جان کے نمبر سے سیو شاہزین کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ دوسری سے تیسری بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام موٹو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امل خان کا ویٹ کچھ زیادہ تھا، اس لیے شاہزین خان اسے بچپن سے ہی موٹو کہہ کر ہی بلاتا تھا۔ اب بھی اس نے موٹو کہا تو امل خان کے لبوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ آئی تھی۔ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ بابا کیسے ہیں؟ شاہزین خان نے مزید سوال کیا تو امل خان اسے برہان خان کی خیریت کے بارے میں بھی بتانے لگی تھی۔ وہ بھائی آپ سے کچھ بات کرنی تھی، وہ فون سپیکر پر ڈالو امل۔ امل اس سے پہلے کہ مزید بھی کچھ کہتی، زرتاشا خان نے اسے کال سپیکر پر کرنے کو کہا تو امل نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ شاہزین پر پرسوں امی کا سالانہ ختم ہے اور تم اچھے سے جانتے ہو کہ بابا تو کوئی کام نہیں کرتے اور امل کی سیلری آنے میں بھی ابھی کچھ دن ہیں، تو اگر تم کچھ پیسے بھجوا دیتے۔ زرتاشا خان نے بنا کسی لگی لپٹی کے شاہزین سے دو ٹوک انداز میں بات کی تھی، اور امی کا ذکر آنے پر شاہزین خان کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے جیسے بجھ گئی تھیں، لیکن پھر اگلے ہی لمحے
وہ سنجیدہ ہوئے حامی بھر گیا تھا کہ وہ اسے آج ہی کچھ پیسے بھجوا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی پیسے بھجوا دیتا ہوں، اور اگر مزید بھی ضرورت ہوئی تو مجھے بتا دینا۔ ماما کا ختم بڑا دلانا، اور ہاں، شاہ حویلی سے بھی سب کو انوائٹ کرنا۔ شاہ زین خان نے مزید بھی کچھ ہدایات دیتے پھر کال بند کر دی تھی۔ ان بہن بھائیوں میں صرف اتنی ہی بات ہوتی تھی۔ شاہ زین رات کو پیسے بھجوا دے گا مل، ہم باقی کی تیاریاں دیکھ لیتے ہیں، گھر میں ہی میلاد کروا لیں گے۔ زرتاشا نے اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھمائے کہا تو امل نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جی ٹھیک ہے آپ کی۔ امل کہتے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ زرتاشا وہ ایک بار پھر سے اپنے موبائل میں سے جانیہ نام کے نمبر سے سیف شخص یعنی کہ علی سے چیٹ کرنے لگ گئی۔ وہ امل آ گئی تھی اس لیے کال کاٹ دی۔ ہاں مجھے آواز آئی تھی۔ علی ابھی مزید بھی کچھ کہتا کہ اس کا موبائل رنگ ہوا تھا اور کال کرنے والی کوئی اور نہیں، اس کی بیوی اس کے 4 بچوں کی ماں تھی۔ میں تم سے کچھ دیر میں بات کرتا ہوں زرتاشا۔ علی نے فوراً ہی زرتاشا کو میسج کرتے کال پک کی تھی۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ علی نے خفگی بھرے لہجے میں اپنی بیوی کی کال اٹھاتے کہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے زرتاشا سے بات کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جو مسکراہٹ پھیلی تھی اور لہجے میں جو نرمی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ بیوی اور 4 بچوں کے باوجود بھی وہ زرتاشا خان سے افیئر چلا رہا تھا اور کہیں نہ کہیں اس سے شادی کا بھی خواہش مند تھا، کیونکہ 4 بچوں کے بعد اب اسے اپنی بیوی میں کچھ خاص انٹرسٹ نہیں رہا تھا۔ علی، یہ آپ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ میں نے آپ کی خیریت جاننے کے لیے کال کی۔ وہ کل رات بھی آپ گھر نہیں واپس آئے اور آج بھی کافی دیر ہو چکی۔ انایا نے اس کے اس قدر روڈ بیہیو پر ایک ٹھنڈی آ پڑے کہا تھا۔ ہاں وہ کافی دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ علی اب بہت بدل گیا تھا۔ وہ اس سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا اور دو دن گھر بھی نہیں لوٹتا تھا۔ بچوں کو وہ یہی کہتے ٹال دیا کرتی تھی کہ ان کے بابا کو ایک ضروری کام ہے، اس لیے وہ وہیں ہیں۔ اب بھی بچوں نے اسے تنگ کر رکھا تھا، اس لیے اس نے علی کو کال ملائی تھی کہ وہ گھر واپس لوٹ آئے۔ میں ایک ضروری کام سے کراچی آیا ہوں، بتایا تو تھا، اور آج ممکن نہیں، ہاں کل ضرور آؤں گا، اور ابھی کال رکھوں، مجھے کام ہے۔ علی کا ذرا بھی من نہیں تھا کہ وہ گھر جائے انایا کی اسے سڑی ہوئی شکل کو دیکھے، اس لیے قدرے بدتمیز لہجے میں اسے فوراً ہی نکال کر دیا تھا کہ وہ آج گھر نہیں آئے گا، اور ساتھ ہی بنا اس کی کوئی بات سنی کھٹاک سے کال بھی بند کر دی تھی۔ انایا نے اسے کال کی، اس کا موڈ اچھا خاصا خراب کر دیا تھا، اور اب اس خراب موڈ کے ساتھ وہ زرتاشا سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ واقعی میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ جبکہ دوسری جانب زرتاشا علی کے رپلائی کا انتظار کرنے لگی تھی کہ وہ کب فری ہوئے اس سے بات کرے۔ انہیں بات کرتے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ اب زرتاشا وہ اس سے شادی کی خواہش مند تھی۔
کہنے کو 2 بچے ہیں ہمارے، لیکن دونوں ہی نکمے ہیں، ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ ازمیر شاہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے کھپکی بھرے انداز میں بڑبڑایا تھا۔ شنایا تو 4 سال پہلے امریکہ اپنی اسٹڈی کے لیے جا چکی تھی، جبکہ شایان شاہ اپنی پڑھائی مکمل کی اپنے باپ دادا کے کام کو سنبھالے ہوئے تھا، لیکن اس وقت وہ بھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود نہیں تھا۔ ہاں تمہارے بچے ہیں تو تم پڑھ ہی گئے ہیں، تم بھی تو نکمے تھے۔ ازمیر شاہ جو کہ جل بھن کر تہوڑ کے برابر والی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کی بڑبڑاہٹ کو سن سلطان شاہ نے بھی اچھا خاصا طنز کر دیا تھا۔ اس وقت ایزل اور تہوڑ کے ساتھ سلطان شاہ اور ازمیر شاہ بھی ڈائننگ ٹیبل پر ہی موجود تھے، اور جب جب ازمیر شاہ اپنے بچوں کے حوالے سے شکایتیں کرتا تھا، سلطان شاہ اسے اچھے سے باور کروا دیتا تھا کہ وہ بھی کچھ کم نکما نہیں تھا، اس نے بھی اپنے ماں باپ کو اچھا خاصا تنگ کیا تھا۔ ڈیڈ یار، ایک تو آپ میرے جلے پر نمک چھڑک دیتے ہیں۔ ہاں مانتا ہوں آپ کو تھوڑا بہت تنگ کیا تھا میں نے، لیکن اتنا بھی نہیں کیا تھا جتنا میرے بچوں نے مجھے کر رکھا ہے۔ اپنے باپ کی بات میں چھپے طنز پر ازمیر شاہ نے منہ بناتے اپنے ڈیڈ کی جانب دیکھا تھا، جو کہ طنز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اور اندر آتے شایان ازمیر شاہ نے اپنے بڑے پاپا کی اس بات کو سنتے بامشکل ہی اپنی مسکراہٹ کو دبایا تھا۔ وہ اس سیریس سچویشن میں ہنستے اپنے باپ کے غصے کا نشانہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ کیا ہوا ڈیڈ، آپ اتنے خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ میں تو صرف نماز پڑھنے گیا تھا۔ شایان کی آواز لاؤنج میں گونجی تو ڈائننگ ٹیبل پر موجود ان چاروں نفوس نے مڑ کر اس جانب دیکھا تھا جہاں شایان اپنی تمام تر مردانہ وجاہت کے ساتھ کھڑا سب کو بے حد بھلا لگا تھا۔ سیاہ رنگ کی کرتا شلوار پہنے، بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے، تہوڑ نے اپنے ہوبڑو بیٹے کو دیکھتے ماشاءاللہ کہتے اس کی نظر اتاری تھی۔ وہ واقعی میں ایک بہترین انسان، ایک بہت اچھا بیٹا تھا۔ ازمیر کو اس بات پر فخر تھا، لیکن اپنے دل کی بھڑاس بھی تو نکالنی ہوتی تھی، اس لیے وہ شایان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑے یوں ہی حویلی میں رونق لگائے رکھتا تھا۔ مزید قریب آئے شایان نے سب کو بلند آواز میں سلام کیا تو سب نے مسکراتے وعلیکم السلام کہا تھا۔ ازمیر شاہ نے بھی اپنی اس کاربن کاپی کو دیکھتے بڑے احسان کرنے والے انداز میں وعلیکم السلام کہتے اپنی پلیٹ میں رائس نکالے تھے۔ ہاں عادات میں تو نہیں، لیکن رنگ و روپ میں وہ بالکل اپنے ڈیڈ ازمیر شاہ جیسا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، تمہارے ڈیڈ کو تو بس عادت ہے خفا ہونے کی، تم آؤ بیٹھو کھانا کھاؤ۔ تہوڑ نے ہمیشہ کی طرح اپنے لاڈلے کے حق میں بات کرتے اسے اپنے قریب آ کر بیٹھنے کو کہا تو ازمیر نے خفگی سے تہوڑ کی جانب دیکھا تھا۔ جب جب شایان شاہ سامنے آتا تھا وہ ازمیر شاہ کی موجودگی کو فراموش کر جاتی تھی، اور یہ بات ازمیر شاہ کو ہمیشہ سے ہی بہت بری لگتی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اب مزید بری لگنے لگی تھی۔ مجھے اور بھی بہت کچھ کرنے کی عادت ہے گلابو، تم کھانے کے بعد کمرے میں چلو، پھر تمہیں اچھے سے بتاؤں گا۔
اب اور کچھ نہ بن پایا تو ازمین نے جل بھن کر تہوڑ کے کان کے قریب جھکتے اس کو زومینی انداز میں دھمکی دے ڈالی تھی۔ شرم کریں ازمیر، اب آپ کے بچے جوان ہو چکے ہیں۔ اس کی بات کو سمجھتے تہوڑ نے دانت پیستے دھیمی سی آواز میں جواب دیا تو ازمیر شاہ ڈھٹائی سے مسکرایا تھا۔ ہاں بچے جوان ہو چکے ہیں گلابو، لیکن میں بوڑھا نہیں ہوا۔ تم ایک دفعہ کمرے میں تو چلو، پھر تمہیں اپنی جوانی اچھے سے دکھاتا ہوں۔ تہوڑ کے چہرے کی اڑتی ہوائیوں کو دیکھ ازمیر شاہ اسے مزید چڑھانے کے لیے ایک بار پھر سے بے باک دھمکی دیتے مسکراتے اپنی پلیٹ پر جھک چکا تھا، جبکہ سب ان کی خسر پھسر کو سنتے نہ سمجھے سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور پھر سر جھٹکتے اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے۔ ڈیڈ، موم، اگلے ہفتے شنایا واپس آ رہی اپنی ڈگری لے کر۔ اپنا کھانا ختم کیے شایان نے اپنے موم ڈیڈ کو پکارے اس بارے میں بتایا تھا۔ کیا واقعی میں شایان؟ سب سے پہلے ایزل کی چہکتی آواز گونجی تھی۔ ہاں، تہور سے زیادہ شنایا کو ایزل نہیں تو پالا تھا، اور اس کے جانے کے بعد سے ایزل اور سلطان شاہ بہت اداس رہتے تھے۔ شایان تو کام کے سلسلے میں ازمیر کے ساتھ زیادہ تر حویلی سے باہر ہی رہتا تھا، اور وہ دونوں شنایا کو بے حد مس کرتے تھے۔ خیر، اب اس کے آنے کی بات کو سنتے دونوں کے لبوں پر ہی کبھی نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ آئی تھی، تو وہیں تہور اور ازمیر شاہ بھی مسکرا دیے تھے۔ واقعی میں یہ 4 سال اپنی بیٹی کے بنا گزارنا ان کے لیے بھی بہت مشکل تھا۔ 4 سال پہلے شنایا کے باہر پڑھائی کرنے کی ضد پر تہور اور ازمیر نے تو صاف صاف انکار کر دیا تھا، لیکن پھر شایان شاہ نے اپنے لاڈلے کی حمایت کرتے اسے سب بڑوں سے اجازت لے کر دی تھی، اور اب جب وہ 4 سال بعد واپس آ رہی تھی، یہ سن سب کے لبوں پر ہی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جی بڑی ماما، میری ابھی کچھ دیر پہلے اس سے بات ہوئی ہے، شایان شاہ نے جواباً اپنی بڑی ماما کی جانب دیکھتے کہا تو ایزل کی خوشی کی انتہا تھی۔ ہاں تو پھر ٹھیک ہے ازمیر، شنایا کے آتے ہی ہم اس کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تہور جو کہ پہلے ہی شنایا کے یوں پردیس میں جا کر پڑھائی کرنے کے خلاف تھی، اب اس کے آتے ہی اس کی شادی کر دینا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے گھر کو سنبھالے۔ تہور کی اس بات پر کہیں نہ کہیں ازمیر بھی سہمت تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ اس کی نازوں پلی بیٹی جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ ماما، یہ فیصلہ کرنا ابھی قبل از وقت ہے، شنایا شادی کرنی چاہے ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس کی رضامندگی کے بغیر نہیں۔ جب وہ آئے گی ہم اس سے اس بارے میں بات کریں گے، پھر جو اس کا فیصلہ ہوگا۔ شایان شاہ ہمیشہ سے ہی شنایا کی بہت سپورٹ کرتا تھا، پاکستان میں پڑھائی کرنے سے لے کر بیرون ملک پڑھائی کرنا یا پھر شادی کا فیصلہ، وہ ہر بات میں شنایا کی بات کو زیادہ امپورٹنس دیتا تھا۔ بیٹا، میں نے ایسا تو نہیں کہا کہ ہم اس کی رضامندی جانے بنا اس کی شادی کریں گے۔ تہور نے شایان شاہ کو دیکھتے کہا تو وہ آگے بڑھے اپنی موم کو نرمی سے اپنے ہساڑ میں لے گیا تھا۔ جی موم، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتی۔ اس نے نرمی سے اپنے موم کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا تو ازمیر شاہ کی جلسی کی کوئی انتہا نہیں تھی، جبکہ تہور وہ مسکراتے کبھی ازمیر تو کبھی شایان کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہی اس سے بے حد محبت کرتے تھے اور دونوں ہی اس کے لیے بے حد پوزیسو بھی تھے۔ سالہ بالکل اپنے ماموں پر گیا ہے، پہلے وہ ہر وقت اپنی بہن سے چپکا رہتا تھا اور اب یہ ہر وقت اپنی ماں سے۔ میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ازمیر جل بھن کر سوچتے اگلے ہی پل ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا تھا، ساتھ ہی تہور کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ دینا نہیں بھولا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ صحن میں چارپائیاں بچھائے بستر لگا رہی تھی۔ ایمان التمش خان اندر کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی، جبکہ سحر وہ سب کے بستر باہر صحن میں لگاتے پنکھا لگا چکی تھی۔ ولی خان اپنے باپ التمش خان کے ساتھ کچھ فاصلے پر کرسی پر رکھے بیٹھا تھا۔
دونوں باپ بیٹے یہاں وہاں کی کچھ باتیں کر رہے تھے۔ جب ایمان اپنی نماز ختم کیے سحر خان کے پاس آئی تھی۔ ماما مجھے اپنا موبائل دے دیں، میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ ایمان نے اپنی ایف اے تک کی پڑھائی مکمل کر لی تھی اور اب وہ مزید اسے یونیورسٹی بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے سحر اسے گھر داڑھی سکھا رہی تھی۔ سارا دن اپنی ماں کے ساتھ کام کرتے، وہ ہر روز ہی تقریباً رات کو سونے سے پہلے کچھ دیر اپنی ماں کا موبائل استعمال کرتی تھی۔ آج بھی وہ اپنی عشاء کی نماز ادا کیے، سحر سے اس کا موبائل لینے آئی تو اس نے اپنی چارپائی کے تکیے کے قریب رکھا اپنا موبائل اٹھا ایمان خان کو تھما دیا تھا، جسے لیے وہ واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دوسری جانب ولی التمش خان بی اے تک پڑھائی مکمل کیے گاؤں میں ہی ایک چھوٹی سی کمپنی میں بطور مینیجر کام کر رہا تھا، اور جب کبھی شاہ حویلی کے کسی فرد کو اس کی ضرورت پڑتی تو ہر وقت ان کے لیے بھی حاضر رہتا تھا۔ شایان یا زمیشہ کبھی مصروف ہوتے تو طہور ولی کو کال کیے اس کے ساتھ ہی مارکیٹ آیا جایا کرتی تھی۔ یوں کہا جائے کہ وہ پارٹ ٹائم شاہ حویلی کا ڈرائیور بھی تھا تو غلط نہ ہوگا۔ ایمان آج پھر اسی تجسس میں یوٹیوب سکرول کر رہی تھی کہ کہیں کوئی ڈھنگ کا آن لائن کام اس کے سامنے آ جائے جس سے وہ گھر بیٹھے تھوڑا بہت کما لیا کرے، کیونکہ اپنے بھائی اور بابا کو وہ اچھے سے جانتی تھی۔ وہ اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے اور وہ ان کی بات کو رد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، حالانکہ اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ ان پر بوجھ بھی نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس لیے تقریباً ایک ہفتے سے وہ یوں ہی یوٹیوب پر آن لائن ورک سرچ کرتے گاہے بگاہے ویڈیوز دیکھ رہی تھی، اور اسی چکر میں ایک انویسٹمنٹ والے کام پر اس نے 2000 بھی ضائع کر لیے تھے، جس کا اسے اور سحر خان کو ہی معلوم تھا۔ خیر جب اس کے سامنے ویڈیو کا یہ ٹائٹلز آیا تو ڈرتے ڈرتے ہی اس نے ویڈیو پر کلک کیا تھا، کیونکہ سحر خان ابھی تک اسے ان 2000 روپے ضائع کرنے پر ڈانٹتی تھی۔ اس کی ماں کے کہے کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب لوگوں کو لوٹنے کا طریقہ ہے، لیکن ایمان کہیں نہ کہیں دل میں امید لیے بیٹھی تھی کہ اس کے سامنے کوئی ایسا پلیٹ فارم آ جائے جس کے ذریعے وہ تھوڑی بہت ارننگ کر لیا کرے۔ خیر ابھی وہ بڑے ہی دماغ سے پوری توجہ کے ساتھ موبائل اسکرین پر جھک کے اس 15 منٹ کی ویڈیو کو دیکھ رہی تھی، جس میں پہلے 10-15 منٹ تو باتوں کو گھمایا جا رہا تھا اور پھر آخر میں اس ویڈیو میں یہ آئیڈیا دیا گیا کہ آن لائن کہانیاں اور ناولز لکھ کر کمایا جا سکتا ہے۔ لو یہ 15 منٹ بھی ضائع گئے، بھلا میں کون سا کوئی رائٹر ہوں جو کہانیاں اور ناولز لکھ سکوں گی؟ اس بات کو سنتے وہ سخت مایوس ہوئی تھی اور پھر فوراً ہی فون کو بند کرتے مایوسی سے اپنا سر تکیے پر گرا لیا تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنی آنکھیں بند کی تو اس ویڈیو میں چلنے والے الفاظ اس کے کانوں میں گڑمڑ ہونے لگے کہ آن لائن ناولز اور کہانیاں آج کل لوگ بہت شوق سے پڑھتے ہیں اور ان پر اچھے خاصے ویوز بھی آتے ہیں، اور پھر جتنے زیادہ ویوز آئیں گے اتنے ہی ڈالرز بنا کریں گے۔ اس بے چینی سے اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور ایک بار پھر سے موبائل تھام لیا تھا۔ اب کی بار جیسے ہی یوٹیوب کھولا تو کچھ سیکنڈ کے بعد اس کے سامنے اس ٹائٹل والی ویڈیو آئی تھی، کہانیاں لکھ کر اپلوڈ کریں اور مہینے کا 1 سے 1.5 لاکھ کمائیں۔ ایمان نے جیسے ہی ویڈیو کا یہ تھمبنیل دیکھا تو اگلے ہی پل اس ویڈیو کو کلک کر دیا تھا۔ اب کی بار یہ ویڈیو 20 منٹ کی تھی اور اس میں مختصر طور پر کہانیاں لکھنے اور انہیں چینل بنا کر اپلوڈ کرنے کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اس ویڈیو کو دیکھتے ایمان کے دل میں تجسس بھر رہا تھا۔ دل میں جذبہ پہلے ہی موجود تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہے، اور اب جیسے اس ویڈیو نے اسے ہمت دے دی تھی۔
ویڈیو ختم ہونے کے بعد اب وہ کافی پراعتماد نظر آ رہی تھی۔ میں رائٹر تو نہیں ہوں لیکن لکھنے کی کوشش تو کر سکتی ہوں۔ وہ خود سے بڑبڑانے لگی تھی، یوں جیسے خود کو ہی ہمت دے رہی ہو کہ کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا، اسے ٹرائی ضرور کرنا چاہیے۔ شروعات کیسے کروں؟ اب وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ ناولز لکھنے کے لیے پہلے ناولز کو پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ ہاں، اگر پڑھوں گی پھر ہی تو مجھے سمجھ آئے گا کہ ناول کو لکھا کیسے جاتا ہے، کہانی کیسے بنائی جاتی ہے۔ وہ اب یوٹیوب پر ناول سرچ کرنے لگی تو اس کے سامنے ڈھیروں چینلز آ گئے تھے۔ یہ تو کوئی مزے کا کام ہی لگ رہا ہے۔ وہ خود سے بڑبڑاتے ایک ویڈیو کو پلے کرنے لگی۔ اس ناول کی قسط پر اچھے خاصے ویوز تھے، وہ اسے پڑھنے لگی تو اس کا انٹرسٹ مزید بڑھنے لگا تھا، اور پھر جیسے ہی وہ مزید سکرول کرنے لگی تو اس کے سامنے کچھ بولڈ ناولز کی لائنز بھی آئی تھیں، جنہیں پڑھ کر وہ کان کی لو تک سڑ ہوئے انہیں فوراً سکرول کر گئی تھی۔ مزید آدھا گھنٹہ وہ یوں ہی موبائل میں مصروف رہی۔ اسے تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا تھا کہ کہانی کو شروع کیسے کرنا ہے۔ فی الحال بولڈ ناول کو اگنور کرتے اس نے اپنے مقصد پر فوکس کیا اور ناول لکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایمان بیٹا، باہر آ جاؤ، اندر بہت گرمی ہے۔ سحر خان نے اسے یوں باہر نہ آتے دیکھتے آواز لگائی تو ایمان نے موبائل سکرین سے نظریں ہٹائے اسے سائڈ پر رکھا اور پھر باہر آئی تھی۔ ماما، میں آج اندر ہی سو جاتی ہوں۔ وہ جیسے ہی صحن میں آئی تو التمش خان اور ولی خان اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹ چکے تھے، اور یقیناً سحر خان وہ ایمان کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ دونوں بھی اپنی اپنی چارپائی پر لیٹتے آرام کر سکیں۔ ایمان، تم اندر سو گی تو 2 پنکھے چلیں گے اور پھر بل بھی زیادہ آئے گا نا، تم ایسا کرو باہر ہی آ جاؤ۔ سحر نے فوراً ہی اس کی بات کو ٹوکا تھا۔ اپنی ماں کی بات کو سنتے ایمان کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ اس کے بابا دل کے عارضے میں مبتلا تھے اور پچھلے 2-3 سال سے کام چھوڑ دیا تھا، اور اس گھر کی ذمہ داری ولی نے اٹھا رکھی تھی۔ ہاں، اس کے بھائی نے کبھی اس سے ایسی باتیں نہیں کی تھی، لیکن سحر خان وہ اپنے بیٹے کی محنت کا خیال کرتے کہ اس کے کمائے گئے پیسے کو ضائع نہ کریں، ہمیشہ ہی ایسے چھوٹی موٹی باتیں کرتے ایمان کو ٹوک دیا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے ماما، میں پنکھا نہیں لگاؤں گی، پنکھے کا بغیر ہی سو جاؤں گی، ایمان نے مرجھائے ہوئے چہرے سے کہا تو ولی، جو کہ اپنا بازو سر پر رکھے ابھی سونے کے لیے لیٹا ہی تھا، اپنی ماما کو پکارا تھا۔ ماما، اسے سونے دے جہاں سونا چاہتی ہے، جاؤ ایمان، تم اندر ہی سو جاؤ، اور ہاں، پنکھا لگا کر سونا۔ ولی نے اپنی ماما کو مخاطب کیے پھر ایمان سے اندر جا کر سونے کو کہا تھا، اور ایمان وہ اپنے بھائی کی شفقت پر مسکراتی اگلے ہی پل واپس مڑتے کمرے میں جا چکی تھی۔ ماما، آپ ایمان کے سامنے ایسی باتیں مت کیا کریں، اور کیوں فکر کرتی ہیں، کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں ہوں نا، میں اچھے سے سب کچھ سنبھال لوں گا۔ سحر خان نے ولی کی بات پر ہاں میں سر ہلایا تھا، اور پھر ایک گہرا سانس پھڑے وہیں اپنی چارپائی پر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، جبکہ اندر ایمان کمرے کی بڑی لائٹ کو بند کرتے، چھوٹی لائٹ اور پنکھا چلاتے، موبائل اور ایک کاپی پینسل لیے بیٹھ گئی تھی۔ وہ جلد از جلد کام شروع کرنا چاہتی تھی۔ وہ اب ناول لکھنے کے لیے اس پیپر پر کچھ پوائنٹس نوٹ کر رہی تھی کہ اسے کیسے اور کن الفاظ میں کہانی لکھنے کی شروعات کرنی تھی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں لکھا ہے کہ یہ ناول ہر لڑکی کے لیے ایک سبق ہوگا،
تو بھروسہ رکھ کر پڑھنا شروع کریں۔ کہانی اس قدر اسٹرانگ اور حقیقت پر مبنی ہے کہ آپ بہت جلد اس سے مانوس ہو جائیں گے۔ آج کی قسط میں آپ کا فیوریٹ کردار کون ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔